بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں میں ہونے والی 4-5 اہم سماعتیں، اہم کیسز جن کی سماعتیں پاکستان کی مختلف عدالتوں میں جاری ہیں۔ فرسٹ آف آل، اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک کیس کی سماعت جاری ہے، جس کی سماعت جو ہے وہ خود اس کیس کی ہیئرنگ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب کر رہے ہیں۔ اس طرح سے ان کے ساتھ ایک اور جج بھی ان کی معاونت کر رہے ہیں۔ برصورت یہ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کیس میں جو بیسک رول ہے وہ جج ہمایوں دلاور صاحب کا ہے، جن کی طرف سے توشہ خانہ کیس میں ایک ریفرنس بھیجا گیا، جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ناقابل سماعت قرار دے کر واپس کر دیا۔ ایک دفعہ، پھر دوسری دفعہ، جب دوسری دفعہ واپس کیس بھیجا گیا تو اس کو جج ہمایوں دلاور صاحب نے بہت تیزی سے اس کی سماعت کی اور عمران خان صاحب کو بغیر حق دفاع دیے ان چیزوں کو آگے بڑھایا، معاملات کو آگے بڑھایا، گواہان کو پیش ہونے کا موقع بھی نہیں دیا گیا، اور اس ایٹ دا اینڈ اس کیس کا فیصلہ سنا کر جج ہمایوں دلاور صاحب پاکستان سے باہر روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد جیسے ہی ان کی طرف سے آرڈر ہوا، عمران خان صاحب کو 3 سال قید اور 5 سال کے لیے نیل کرنے کا فیصلہ سنایا گیا، اس کے تھوڑے ہی دیر بعد جو تھا وہ چیئرمین تحریک انصاف کو یہاں سے گرفتار کر لیا گیا زمان پاک سے، اور ان کو اٹک جیل منتقل کر دیا گیا۔ اٹک جیل میں بیسیکلی جو ان کے ساتھ ناروا سلوک رکھا جا رہا ہے، اس حوالے سے کئی درخواستیں ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہیں، پینڈنگ پڑی ہیں۔ اب اس میں جو مختلف ہیلے بہانے ہیں، وہ چیف الیکشن کمیشن کی طرف سے جو وکیل ہیں امجد پرویز صاحب، ان کی طرف سے مسلسل ہیلے بہانے نظر آ رہے ہیں۔ مسلسل ان کی طرف سے جو پیشی ہوتی ہے اس میں تاخیر بھی ہوتی ہے، اور تاخیر کے ساتھ ساتھ تاخیری حربے بھی ہوتے ہیں، کس طرح سے اس سماعت کو آگے ملتوی کروایا جائے۔ برصورت آج کی سماعت، پچھلی سماعت میں انہوں نے کہا تھا کہ میری تیاری نہیں ہے، ان کو 2 دن دیے گئے تھے۔ اس کے بعد معاملہ سپریم کورٹ میں گیا اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے یہ کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس کیس کو نہ صرف سنے بلکہ اس کیس کا فیصلہ دے میرٹ کی بنیاد پر، تاکہ اگر ان کی طرف سے کوئی ایسا فیصلہ آتا ہے جس میں اگر ہمیں لگا کہ آئین اور قانون کی پاسداری نہیں ہوئی، تو اس سچویشن میں سپریم کورٹ جو ہے اپنا رول پلے کرے گی اور وہ اپنا کردار ادا کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنا ایک آئینی کردار ادا کرے گی اور اس کیس کو دیکھے گی۔ برصورت اس میں ہم نے دیکھا کہ جب واپس معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف چلا گیا تو دوبارہ سے ہیئرنگ ہوئی، اور اس میں جو وکیل تھے الیکشن کمیشن کے امجد پرویز صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ مجھے تیاری کے لیے وقت چاہیے۔ ان کو 2 دن کا ٹائم دیا گیا تھا، اور آج جو ہے وہ ان کی طرف سے وہ پیش نہیں ہوئے، ان کی طرف سے ایک اور وکیل پیش ہوئے ہیں۔ انہوں نے آ کر بتایا کہ جو امجد پرویز صاحب ہیں ان کی طبیعت ناساز ہے، وہ نہیں آ سکتے، جس پر چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ان پہ برہم بھی ہوئے اور انہوں نے مزید سماعت جو ہے وہ سوموار تک ملتوی کر دی۔ اب عمران خان صاحب کے کیس کی سماعت ہو چکی ہے ملتوی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو عمران خان کی مسز ہیں بشرا بی بی، ان کی طرف سے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی ہے، اور اس میں یہ بڑا واضح کہا گیا ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف کو جو بنیادی انسانی حقوق ہیں اس سے بھی محروم رکھا گیا ہے اٹک جیل کے اندر، چونکہ بشرا بی بی اب تک 2-3 ملاقاتیں بھی کر چکی ہیں اٹک جیل جا کر، اور وہ وہاں کے سارے حالات سے واقف ہیں۔ عمران خان صاحب سے وہ جو فیس ٹو فیس ملاقات میں یہ پوچھ بھی چکی ہیں کہ یہاں کے کیا حالات ہیں، آپ کو کن حالات میں رکھا جاتا ہے، کھانے کا کیا بندوبست ہے، آپ کی صحت کے حوالے سے کیا حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں۔ برصورت ان کے مطابق انہوں نے سپریم کورٹ میں درخواست دیتے ہوئے یہ بتایا کہ چیئرمین تحریک انصاف کو جو بنیادی انسانی حقوق ہیں اس سے محروم رکھا گیا ہے، اور ان کو نہ وہاں پر میڈیکل کی سہولت ہے، وہ بیمار ہو رہے ہیں، ان کا وزن جو ہے وہ کم ہو رہا ہے، ان کے جو جان ہے اس کو خطرہ لاحق ہے۔ یعنی اس طرح کے جو تحفظات تھے وہ بشرا بی بی نے وہاں پر سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی، اس میں بتایا کہ وہاں پر نظر ثانی کی جائے، اور وہاں پر جو مینجمنٹ ہے ان کو یہ کہا جائے کہ وہ خان صاحب کو ان کے مطابق، چونکہ ایک سابق وزیر اعظم ہیں تو ان کے جو پروٹوکول ہوتے ہیں، جو کلاس اے اور بی کا حصہ ہوتا ہے، اس کے مطابق ان کو سہولیات دیں، تاکہ وہ ان معاملات سے جو تنگی ہے ان کو وہاں رہنے میں، سونے میں، اور جو باقی ان کے یہاں تک بتایا گیا کہ ان کے واش روم کے اوپر کیمرے لگائے ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو زیر سماعت ہیں ہی، یہ چیزیں ان کو بتائی گئی ہیں، ساتھ ہی ساتھ اب سپریم کورٹ میں بھی درخواست دائر کر دی ہے بشرا بی بی نے، اور ان کو بھی یہ چیزیں بتائی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ایک اہم کیس کی سماعت یہ بھی تھی کہ سائفر کیس میں، جس میں وائس چیئرمین تحریک انصاف شاہ محمود قریشی صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا، اور ان کو اس کیس میں ایف آئی اے نے 3 دن کا ریمانڈ لیا تھا، 4 دن کا ریمانڈ منظور ہوا تھا، انہوں نے 14 دن کا ریمانڈ مانگا تھا۔ اس 4 دن کا ریمانڈ مکمل ہونے کے بعد آج دوبارہ ان کو پیش کیا گیا، اور دوبارہ سے 9 دن کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی، جس کو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی ایک خصوصی عدالت جو قائم کی گئی ہے، انہوں نے فیصلہ محفوظ کیا اور پھر سنایا کہ 3 دن کا جسمانی ریمانڈ دیا شاہ محمود قریشی صاحب کا، اور ان کو ایف آئی اے حکام کے حوالے کیا۔
یعنی مزید انویسٹیگیشن کرنے کی اجازت دی۔ تو یہ سائفر کیس ہے، اس میں چیئرمین تحریک انصاف کے اوپر بھی ایف آئی آر ہو چکی ہے۔ کچھ خبریں تھیں کہ ان کی گرفتاری اس میں ڈالی گئی ہے، لیکن بعد میں کنفرم ہوا کہ جو ڈاکومنٹڈ چیزیں ہیں اس کے اندر اس وقت تک چیئرمین تحریک انصاف کی جو ڈاکومنٹڈ اریسٹ ہے اس معاملے میں وہ بالکل نہیں کیا گیا۔ اس وقت تک اگر عمران خان صاحب اٹک جیل میں ہیں تو وہ توشہ خانہ کے اسی کیس میں ہیں، اسی فیصلے کے تناظر میں ہیں جو جج ہمایوں دلاور نے کیا ہے۔ اس فیصلے کے علاوہ کسی کیس میں بھی ان کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ ساتھ ہی سے ہم بتاتے چلیں کہ جو لاہور ہائی کورٹ میں کچھ اہم مقدمات کی سماعت تھی، بالخصوص جو پاکستان تحریک انصاف کی خواتین جن کو تقریباً آج 111-12 دن ہو گئے ہیں، ان کو بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی کیس کے ثابت ہوئے، بغیر کسی ایویڈنس کے جو بار بار شناخت پریڈ اور اس طرح کی چیزوں کے نام پہ ان کو جیل بھیج دیا جاتا ہے اور کبھی جوڈیشل ریمانڈ کر دیا جاتا ہے، کبھی دوبارہ سے تحقیقات کے نام پر ان کو جو ہے وہ حکام کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح کر کے آج ان کے کیس کی سماعت تھی اور پروسیکیوٹر مسلسل لاہور ہائی کورٹ میں ہم چونکہ دیکھتے ہیں اور سماعتیں اٹینڈ کرتے ہیں تو ہم دیکھ رہے تھے کہ پروسیکیوٹر مسلسل جو ہے وہ ہیلے بانوں سے کام لے رہا ہے، وہ مسلسل پیش ہی نہیں ہو رہا، اگر پیش ہوتا ہے تو مزید وقت مانگ لیتا ہے۔ آج بھی وہ پیش نہیں ہوا۔ اس لاسٹ ٹائم کہا گیا تھا کہ اگر پروسیکیوٹر پیش نہیں ہوتے تو اس کیس کو جو ہے وہ آگے ملتوی کر دیا جائے گا۔ آج پھر اس کیس کو دوبارہ سے منڈے تک اس کی سماعت کو ملتوی کر دیا گیا۔ یہ تھی پیش رفت پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کے حوالے سے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں یا عمر سرفراز چیمہ صاحب ہیں، محمود رشید صاحب ہیں، ان کے حوالے سے بھی اجازت دے دی گئی ہے کہ جو یہاں پر سرور روڈ پر جلاؤ گراؤ ہوا تھا اس کیس کے حوالے سے جو تھانہ سرور روڈ میں ایف آئی آر درج ہے اس کی انویسٹیگیشن کے لیے بھی الاؤ کر دیا گیا ہے۔ جج اجاز بٹر صاحب نے یہ اجازت دی ہے کہ آپ بے شک جا کر جیل کے اندر جو ہے وہ آپ انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں، وہاں پر تحقیقات کر سکتے ہیں، ان سے ان جو سوالات آپ کے پاس سوال نامہ ہے اس کیس کے حوالے سے ان کے جوابات لے سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آج عمران خان کے پولیٹیکل سیکرٹری سجاد علی خان صاحب، جن کو عمران خان صاحب کے ساتھ ہمیشہ دیکھا جاتا رہا، جو ہمیشہ سے جب بھی خان صاحب عدالتی کارروائیوں میں جاتے تھے پیشی کے لیے یا جہاں بھی ان کو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں تو جو سجاد علی خان صاحب ہیں وہ ان کے ساتھ ہی ہوتے تھے، ان کو اکثر ان کے ساتھ دیکھا جاتا تھا۔ ان کو گرفتار کیا گیا تھا جس دن چیئرمین تحریک انصاف کو گرفتار کیا گیا، اس دن ان کے پرسنل سٹاف کو بھی گرفتار کیا گیا تھا اور ان کے اوپر ایک کیس بنایا گیا تھا کہ یہ انہوں نے کار سرکار میں مداخلت کی ہے، اور جب ہم یہ پولیس کا موقف تھا کہ جب ہم چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کو گرفتار کر رہے تھے تو انہوں نے ہمارے ساتھ مزاحمت کی، لڑائی کی اور پتہ نہیں اس طرح کے کچھ الزامات بھی لگائے گئے ایف آئی آر کے اندر۔ تو اس کیس میں عدالت نے ان کو ضمانت دے دی تھی، باقی سب بری ہو گئے تھے، لیکن سجاد علی خان جو تھے وہ ان کو لاپتہ کر دیا گیا تھا۔ آج جب لاہور ہائی کورٹ نے اس کیس کا نوٹس لیا تو آج ان کو کافی دنوں کے بعد جو ہے لاہور ہائی کورٹ میں پیش کر دیا گیا، اور انہیں بتایا گیا کہ یہ ہماری کسٹڈی میں تھے لیکن بھاگ گئے تھے، جس پر جج صاحب نے پوچھا کہ کیا آپ واقعی بھاگ گئے تھے، جس پر جو عمران خان صاحب کے پولیٹیکل سیکرٹری ہیں سجاد علی خان صاحب، انہوں نے یہ بتایا کہ جی میں پولیس کسٹڈی سے فرار ہو گیا تھا۔ پرسوں وہ دوبارہ سے پولیس نے ان کو کسٹڈی میں لیا، اس کیس میں ان کو پیش کیا اور ساتھ ہی ساتھ اس پیشی کے بعد ان کو پھر کینٹ کچہری لے کر چلے گئے۔ یہ اب تک کی اہم کیسوں کی سماعت تھی جو پاکستان کی بڑی عدالتوں میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں اور لاہور ہائی کورٹ میں ہوئی تھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔